بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شرارے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کے موقع پر سینٹ میں جو افسوسناک صورتحال دیکھنے پہ آئی، اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے، دونوں ہی IMF ہے یا بین الاقوامی ادارے ہیں یا ہمارے ملکی ادارے ہیں، سب کے سب ان کے غلام بننے کے لیے جو ہے وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم اس غلامی میں پہلے نمبر پر آئیں۔ یعنی کل جو صورتحال سینٹ میں تھی، اس کو کسی طور پہ بھی کسی بھی پارلیمانی ملک میں، کسی بھی جمہوری ملک میں اور کسی بھی مہذب ملک میں اس کی جو ہے وہ تعریف نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ IMF کے چنگل سے بچانا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے اداروں کا غلام نہیں بنانا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی آزادی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ہم نے اسٹیٹ بینک کو گروی نہیں رکھنا، لیکن یہ صرف اخباری بیانات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل یہ بات مکمل پائے ثبوت تک پہنچی ہے کہ اس ملک کی عوام چاہے وہ مہنگائی کے بوجھ تلے دب جائے، چاہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے، چاہے وہ خودکشیاں کر لیں، چاہے وہ مر جائیں، اس سے نہ تو حکمرانوں کا کوئی تعلق ہے، نہ اپوزیشن کا، نہ اس ملک کے نام نہاد سیاستدانوں کا۔ اس ملک کے عوام کو جو ہے وہ تن تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، اس ملک کے جاگیرداروں کے ہاتھ، بیوروکریسی کے ہاتھ اور سیاستدانوں کے ہاتھ۔ کوئی سنوائی نہیں ہے کسی بھی شخص کی، عام آدمی کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طبقاتی کشمکش جس کو بہت عرصہ پہلے دفن کر دیا گیا تھا اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر، رائٹ اور لیفٹ کی سیاست ختم ہو گئی تھی، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے وہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے کہ طبقات کے اندر اتنا بڑا فرق آ گیا ہے کہ کل سینٹ میں پارلیمان کا مذاق اڑایا گیا ہے، تماشا بنا دیا گیا پارلیمان کو۔ دلاور خان گروپ ہے اور وہ کبھی حکومت کے ساتھ ہے اور کبھی وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے، جہاں اس کو استعمال کرنے والے کرنا چاہیں وہ کر لیتے ہیں، اور حکومت کا اپوزیشن لیڈر، میں حیران ہوں کہ اس ایوان میں یعنی سینٹ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے جس نے پورے اپوزیشن کی کمانڈ کرنی تھی، اس کو لے کر چلنا تھا، اس کے لیے لاہ عمل طے کرنا تھا، وہ خود ایوان سے غائب تھا۔ اور یوسف رضا گیلانی بڑی معصومیت سے کہتے ہیں کہ میں تو کلخانی میں گیا ہوا تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے مفاد کے لیے جہاں پر اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہو کہ اسٹیٹ بینک کو آپ رہن رکھ رہے ہوں، کسی کی غلامی میں دے رہے ہوں، اس پر جو ہے وہ آپ کسی کی کلخانی میں چلے جائیں اور اس پر پھر بڑے تمطراق سے قوم کو یہ بھی بتا رہے ہوں کہ ہمیں نہیں بتایا گیا، جب تمہیں معلوم ہے کہ حکومت نے within 10 days اس بل کو پاس کرانا ہی کرانا ہے سینٹ سے، تو آپ کو یہاں پہ الرٹ ہنگامی بنیادوں پر یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پہ تو روایات کو بدلا جا رہا ہے، یہاں پر تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، یہاں پر پاکستان کی پارلیمان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہاں پر جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی جس کا صرف روٹی اور اپنے بچوں کی تعلیم اور اپنی زندگی سے تعلق ہے، جو صرف عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کل مایوسی کا دن تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب ایک پیج پر ہیں، کوئی کسی کا نہ غمخوار ہے نہ ہمدرد ہے۔ اور یہاں پر یہ جو عوام کو آپ نے بیچ چوراہے کے لا کے چھوڑ دی ہے، یہ ایک بہت ہی خطرناک اور الارمنگ پوزیشن ہے۔ اس پر جو ہے فکر کی ضرورت ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس پہ سوچنا ہوگا، اور اگر ہم نے اس پہ غور نہ کیا
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خونی انقلاب کی جب کبھی کبھی بات چلتی ہے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر، وہ کچھ ہونے والا ہے۔ حالانکہ مثال دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں، اس ہندوستان میں، پاکستان میں، اس سرزمین پر، اس دھرتی پر 1000 سال میں بھی انقلاب نہیں آیا۔ یہاں پر انقلاب نہ آنے کی کچھ اور وجوہات تھیں، لیکن جب انصاف کا قتل ہو رہا ہو، جب عام آدمی کے حقوق غصب ہو رہے ہوں، جب عام آدمی کے لیے سنوائی کی کوئی جگہ نہ ہو، کوئی در نہ ہو جہاں پر جا کر وہ اپنی بات کر سکے، تو وہاں پر پھر انقلاب کے راستے خود بخود جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی سر جوڑ کے سوچنا ہوگا، ہمارے مفکرین کو بھی، دانشوروں کو بھی، سب کو سوچنا ہوگا۔ دنیا میں کہا جا رہا ہے، بڑے عرصے سے ایک نئی بحث جاری ہے دنیا میں جمہوریت کے متعلق، کہ پوری دنیا میں، یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے کہ نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو گیا، پوری دنیا میں آہستہ آہستہ نظریاتی سیاست کی بجائے سرمایہ داری نظام آ رہا ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہی ایوانوں میں جائے گا، وہی آگے عہدوں پہ جا رہا ہے، وہی آگے جو ہے دنیا کا رہنما بھی بنا ہوا ہے، اور وہی دنیا کو جو ہے اپنے پیچھے چلا بھی رہا ہے۔ یہ ایک نئی فکر ہے، ایک نئی سوچ ہے کہ نظریاتی سیاست کی جگہ بڑے بڑے جتھے جو ہیں، اور بڑے بڑے گروہ جو ہیں، اور طاقتور لوگ جو ہیں، اور پیسے والے مالیاتی طور پہ جو منظم لوگ ہیں، وہ ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ یہ درست ہے، ایسا ہو رہا ہے دنیا میں، جو ہے وہ نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں نظریاتی سیاست کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جاگیرداروں کا اور اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کا اور سیاستدانوں کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں ہے کہ یہاں پہ ایک ٹرائکا نے جنم لیا ہے اور وہ طاقتور ہو گئی ہے، اور اس ٹرائکا نے پاکستان کے اور اس ملک کے عوام کو اپنا غلام بنا لیا، غلامی کے پنجوں میں جکڑ رہے ہیں۔ یہ بہت الارمنگ پوزیشن ہے، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ اس اتحاد کو توڑنے کے لیے عوام کو متحد ہونا ہوگا، اور اگر عوام متحد نہ ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کبھی کوئی خوشحالی آ سکتی ہے، کبھی یہاں پر انصاف کی حکومت قائم ہوگی، کبھی یہاں پر لوگوں کے حقوق جو ہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہت واضح مثال ہے ہمارے پاس، اور بار بار یہ مثال دی جا رہی ہے، اور بار بار اس ملک کے غریب عوام کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت ایک مچھر سے، ایک جانور سے زیادہ نہیں ہے۔ دعا منگی کیس میں جو کچھ ہوا کہ اس کے طاقتور ملزمان کو کل عدالت سے لا کر بھگایا گیا، یعنی پرائیویٹ گاڑیوں میں لایا جا رہا ہے قتل کے مجرم کو، اور وہ ہائی پروفائل کیسز جس پہ پوری دنیا کی توجہ ہے، ان کیسز کے ملزمان کو پولیس جو ہے شاپنگ کرانے کے لیے لے کر جا رہی ہے بازاروں میں، اور ان کو بھگایا جا رہا ہے طے شدہ پروگرام کے تحت۔ یعنی کتنا بڑا ظلم ہے عام آدمی کے لیے۔ فیصل آباد کی وہ خاتون جس کو 4 دن پہلے ٹی وی پہ اور میڈیا میں دکھایا جا رہا تھا کہ اس کے خلاف، اس کے ساتھ جو جنسی جبر ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا، اور پولیس کے اعلیٰ افسر جو ہے بار بار وضاحتیں دے رہے ہیں کہ خاتون کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اس نے مقدمہ واپس لے لیا اور اس نے اس کی شکایت تک نہیں کی۔ یعنی غریب کی FIR درج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ 4 ماہ گزر گئے اس فیصل آباد کی خاتون کے واقعے کو، ثانیہ ساہیوال آپ کے سامنے ہے، اور عام آدمی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس وقت مثال بنائی جا رہی ہے دعا منگی کے کیس کی، شاہ رخ جتوئی کے کیس کی۔ کتنا بڑا کیس تھا کہ ایک شخص، ایک طاقتور، ایک سرمایہ دار اور جاگیردار کا بیٹا 2 سال سے ہاسپٹل میں رہ رہا ہے، جسے سزا دی گئی ہے، جس کو سزا دی گئی ہے عدالتوں کی طرف سے، اور وہ ہاسپٹل میں اللہ تللے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور کیا اس کیس کے متعلق کسی نے ایک لفظ کہا؟ وزیر اعلیٰ بھی خاموش ہے، حکومت بھی خاموش ہے، اپوزیشن بھی خاموش ہے، PTI بھی خاموش ہے، پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے، نون لیگ بھی خاموش ہے۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم اپنا مقابلہ کرتے ہیں یورپ کے ساتھ، ہم مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی، ہم مثالیں دیتے ہیں آزاد دنیا کی، لیکن
ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے، عملی صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ دعا منگی کیس جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں، شاہ رخ جتوئی کا کیس دیکھ لیں، ابھی راولپنڈی اسلام آباد میں اس کا عثمان مرزا کا کیس دیکھ لیں۔ تو کیا ہماری عدالتوں کا یہ نظام ہے؟ کیا اس کو آپ قانون کی حکمرانی کہیں گے؟ اور ہمارے وزیر داخلہ اور ہمارے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے مسائل ہیں۔ تو یہ مسائل تو موجود ہیں، تو ان کو کون آ کر حل کرے گا؟ کیا اس پر آپ بیان بازی کریں گے؟ یہ بیان بازی سے تو مسائل نہیں حل ہونے والے، اس پر تو آپ کو کام کرنا ہوگا، لوگوں کو اعتماد دینا ہوگا۔ لوگوں کا تو عدالتوں میں سے اعتماد ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا۔ اس کے لیے حکومت کو اور عوام کو اور ہماری سیاسی جماعتوں کو اور ہمارے اداروں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا نہ کیا، اگر ایسا نہ کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے اس ملک کا کوئی جواز ہے، اس قوم کا کوئی جواز ہے، ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی جواز ہے، ہماری پاکستانیت کا کوئی جواز ہے۔ بہت شکریہ۔